بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ویسے تو روئے زمین پر از آدم علیہ السلام تا حال زمانہ بہت سے وارثان قدر و منزلت اس جہان رنگ و گل کی زینت بنے ہیں، جنہوں نے اپنی شان بلندی اور عظمت کے دیپ جلا کر روئے زمین کے کچھ حصوں کو روشناس کیا، مگر ان کی عظمت اور شان کی بلندی کا پریرا افق پر اس وقت بلند ہوتا ہے جب ان کے کردار و گفتار، عادات و اطوار کی تجلیات اہل زمین کے سامنے عیاں ہوتی ہے۔ مگر مجھے ایک ایسی شخصیت بھی اس جہانی ہستی میں نظر آتی ہے جس کے کردار و گفتار، عادات و اطوار کی تجلی ابھی اہل دنیا کے سامنے عیاں نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی شانی بلندی کے زمزمے ہر زمانے میں پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ اپنوں کی زبان پر اگر اس کی شان کے ترانے ہیں تو غیروں کی زبان پر بھی اس کی عظمت کے ترانے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اپنی مایہ ناز تصنیف نشر الطیب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ عرض کی، یا اللہ، میں نے پیدائش کے بعد عرش کے کنکروں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ گویا بزبان حال وہ یوں کہنے لگے، محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے۔ ناظرین مکرم، خلاق عالم نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے شان علو اور عظمت کا پریرا ہم پوری کائنات میں بلند کریں گے۔ پھر چشم فلک نے نظارہ کیا کہ کبھی کنکریاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی صدائیں لگا کر اس آقا کی شان کی گواہی دیتی ہیں، کبھی پتھروں کی چٹانیں جھک کر سلام عقیدت کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جی ہاں، مجھے وہ درخت بھی نظر آئے جنہوں نے جھک جھک کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر کے ان کی شان و عظمت کی گواہی پیش کی۔ امام بوصیری اسی حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدہ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی، درختوں نے تنوں کے بل چل چل کر ان کی آواز پر لبیک کہا۔ جی ہاں، میں نے نگاہ بصیرت اٹھا کر افق کی جانب غور کیا تو مجھے وہ بادل بھی نظر آیا جو دوپہر کی سخت گرمی میں حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن نظر آتا ہے۔ مجھے وہ چمکتا دلکش حسین چاند بھی نظر آیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے پر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ روئے کائنات میں بسنے والی جس مخلوق کو میں نے دیکھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے سامنے سر خم تسلیم نظر آئی ہے، اور اس جہان رنگ و بو کی وہ کیفیت بن جاتی ہے کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ناظرین مکرم، گردش دورہ میں بہت سے تغیرات و تبدلات نے جنم لیا، بہت سارے زمانوں نے اس دنیا فانی کو عبور کیا، لیکن کوئی بھی حقیقت پسند ایسا نظر نہیں آیا جو باہوش و حواس اور عقل و خرد کا وارث ہو کر شان مصطفیٰ کا انکار کرتا ہو۔ روئے زمین کی ہر چیز میں ان کی شان و عظمت کی گواہی عیاں نظر آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، ہر چیز کے حسن و نکار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و بلندی کی ادائیں جھلکتی ہے، مگر جب عقل و خرد پر تعصب و ہٹ درمی کا سیاہ پردہ آ جائے تو سفید کو بھی سیاہ کہا جانا عقل سے دور نہیں۔ میں آدائے نبوت سے صرف ایک التجا کروں گا
کہ دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مداح پیغمبر بنائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔